میں سمسن سیموئل خداوند کے خادم آپ کا بھائی آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام پیش کرتا ہوں. اسی نام میں سلام پیش کرتا ہوں جس میں قدرت ہے، وہی نام جو کہ کسی اور کو نہیں بخشا گیا، وہ نام جو کہ آسمان و زمین پہ یونیک نام ہے، وہ نام جس میں قدرت ہے، وہ نام جس میں حکمت ہے، وہ نام جس میں عزت ہے، وہ نام جس میں دولت ہے، وہ نام جس کے وسیلہ سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی، وہ نام جس کے آگے ہر گھٹنا خواہ وہ آسمانیوں کا ہے خواہ وہ زمینیوں کو جھکے گا. اس نام میں جس کے وسیلہ سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی، اس کلمے کے نام میں جس میں آپ اور میں ہم سب خون خریدے ہیں، اس نام میں جس نام میں انسان کی انسانیت تکمیل پائی، اس نام میں جس نام میں خدا کی رحمت ہمارے سامنے آیا ہوئی، اس نام میں جس نام میں ہم سب نے مسیح کے خون خریدے ہونے کا اور اس کے بدن میں شریک ہونے کا بپتسمہ بھی لیا، اس کے ساتھ مرنے کا بپتسمہ بھی لیا اور اس کے ساتھ خداوند کے وسیلہ سے جی بھی اٹھیں گے. آپ سب کو بہت بہت سلام پہنچے. میں آج آپ کے سامنے ایز یوزول جیسے میں ویڈیو بلاگز کرتا ہوں، آج بھی میں آپ کے حضور ایک ویڈیو بلاگ لے کر آیا ہوں. ٹوڈیز ٹاپک از اے ویری انٹرسٹنگ ون، اور یہ ٹاپک بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بولنا زیادہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ لوگ تھوڑا اپسٹ ہو جاتے ہیں. دس از اباؤٹ منی. منی از اے پرابلم بٹ یس. بہت سے لوگ اکثر آپ کو کہیں گے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ منی از دا روٹ آف آل ایول، بٹ لیٹ می ٹیل یو دس از رانگ. اٹس ناٹ سو. منی از ناٹ دا روٹ آف آل ایول بٹ دا لو آف منی از دا روٹ آف آل ایول. پیسے کے وسیلے سے ہم خدا کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، پیسے کے وسیلے سے ہم خدا کے نام کو جلال بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہے، ایک عجیب سا گمان ہے لوگوں کو کہ امیر ہونے سے زیادہ غریب ہونا اچھی بات ہے. شاید ہم جب غریب ہوتے ہیں تو ہم خدا کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. بے شک میں اپنے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ جو کہ غربت میں خدا کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، خدا ان کو ساری زندگی غریب رکھتا ہے، اور اس لیے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا. ہم یہ کیوں خدا سے دعا نہیں کرتے کہ خدایا مجھے امیری میں اپنے ساتھ چلنا سکھا دینا، تاکہ میں جب امیر ہوں میں اپنی دولت پہ انحصار نہ کروں، بلکہ اے خداوند میں تیرے نام کے جلال کے لیے اس دولت کو استعمال کروں. کیا غریب ہونا اچھی بات ہے؟ کیا جان بوجھ کر غریب رہنا اچھی بات ہے؟ کیا پیسے کی طرف بھاگنا یا پیسے کمانے کے لیے اپنا دماغ استعمال کرنا یا دن رات محنت کرنا یہ بری بات ہے؟ جی نہیں. ہم آج دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں امیر ہونے کے بارے میں کیا بتاتا ہے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا ممکن ہے، لیکن امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا نہیں. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ منی از ناٹ دا روٹ آف آل ایول جیسے لوگ سمجھتے ہیں بائبل کو. اس میں ایک لفظ مس کر دینے کی وجہ سے اس سینٹینس کا سارا مطلب بدل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ منی از دا روٹ آف آل ایول، پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. محبت پیسے کی جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے. اسی طرح جو ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا ممکن ہے، لیکن امیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس آیت کو ہمیں پورا مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ امیر جو اپنی دولت پر انحصار کرتا ہے، وہ امیر جو اپنی دولت پر اتقاد کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے میری جان، تو نے بہت پیسہ کمایا، تو نے بہت پیسہ اکٹھا کیا، اب موج کر، مزہ کر. کہ خدا نے کہا کہ اے شریر، تجھ سے آج ہی تیری جان طلب کر لی جائے گی. یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا، بہت پیسہ بنایا، اور اپنی مرضی سے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ اس پیسے کو استعمال کرنا چاہتا تھا. لیکن خداوند نے اسے آج اسی دن بلا لیا اور اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی. ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں. وہاں خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند میں کیا کروں
کہ خدا کی بادشاہی کا شریک بنوں. خدا نے کہا جا اور جیسا کہ کلام میں لکھا ہے جو شریعت کے حکم ہے ان پر عمل کرو. تو کہنے لگا کہ خداوند میں تو بچپن ہی سے خدا کی شریعت کی ساری باتوں پر عمل کرتا آیا. پھر خدا نے سے کہا کہ جا اپنی دولت بیچ اور میرے پیچھے ہو لے. اور وہ شخص چپکے سے وہاں سے چلا گیا، پھر خدا کے پاس واپس نہیں آیا. بہت سے لوگ، بہت سے پادری صاحبان بھی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی امیر آدمی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اور جگہ ہمیں واقعہ ملتا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے اس امیر آدمی کو کہا اپنی دولت بیچو میرے پیچھے ہو لے. اس لیے امیر آدمی جو ہے ہمیں وہ خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتے. اب بات یہ ہے کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ اور ڈو یو تھنک کہ خداوند یسوع مسیح ہر امیر آدمی کو یہی بات کہتے تھے؟ یا خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سالہ منسٹری میں انہوں نے جو خدمت کی اس میں انہوں نے کتنے لوگوں کو یہ بات کہی ہوگی؟ یہ وہ شخص تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح کو آزمانے آیا تھا. بہت سے فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کو اس کی حکمت کو لے کے، اس کی استادیت کو لے کے آزماتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان کو ایسے جواب دیتے تھے کہ وہ کبھی مڑ کر واپس نہ آتے تھے. یہ شخص بھی ویسا ہی شخص تھا. امیر ہونا کوئی بری بات نہیں. ہمارا باپ ابراہیم جس کو خداوندوں کے خدا نے، یہوہ پاک خدا نے ایمانداروں کا باپ ہونے کا خطاب بخشا. ہی واز بل گیٹس آف ہز ٹائم. وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا اپنے دور میں. ایوب نبی جس کی مثالیں آج بھی دنیا دہراتی ہے اور اس کے صبر کی مثال آج بھی دی جاتی ہے. ایوب واز اے رچ مین. ڈیوڈ واز اے رچ مین. سولومن ایک امیر آدمی تھا. ہم کیوں غربت میں اپنی زندگی گزارنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ ایک جھٹکے کی، ہمیں ہمیشہ ایک الارم کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ ایک ایسے ہتھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے سر پہ پڑتا رہے تاکہ ہم اپنے خدا کو یاد رکھیں. کیا ہم اچھی امیری میں، خوشحالی میں خداوند کو یاد نہیں رکھ سکتے؟ And let me tell you one thing. You can check it anywhere. جو لوگ امیر ہوتے ہوئے خداوند اپنے خدا پر مکمل اعتقاد اور مکمل ایمان رکھتے ہیں، خدا ان کی امیری میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. امثال کی ایک بات آیت مجھے یاد آ رہی ہے. امثال چیپٹر 10 ورس 22. خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں دیتا. The blessings that Lord gives you creates wealth, and اس کے ساتھ کبھی بھی وہ نہیں ہوتا. ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے استثنا 8 باب 18 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہی تجھے دولت بنانے کی قوت دیتا ہے. پولس رسول کے ایک ریفرنس مجھے یاد آ رہا ہے. وہاں پولس رسول کہتے ہیں کہ مقدسوں کی خدمت کے لیے اپنے پیسے کو give money for the help of saints. اگر آج ہم اپنے پیسوں کو، اپنے بٹووں کو اپنے دل سے لگا کر رکھیں. I'm not telling you to give money to me or to any church, but you should understand one thing very clearly and very, very, very clearly, کہ your money is going to be used for the service of the Lord. And if it is so, then you would have a lot of blessing with that money, with that wealth. لیکن اگر وہ دولت صرف اور صرف آپ کے اپنے مزے کے لیے ہے تو I'm sorry, you must never forget that example. جس شخص کو خدا نے کہا کہ آج ہی تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ان کے پاس خوشیاں نہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے پاس اطمینان نہیں ہے، ان کے پاس خداوند کے اس دولت کی خوشی نہیں ہے. Because they want to keep that money with you. This is a personal fund of my own life. I believe we all get blessed to bless each other. ہم سب کو برکت اس لیے ملتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں. ہمیں آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کسی اور کے لیے برکت کا باعث ہیں یا نہیں. ہم کس حد تک اپنے پیسے کو پازیٹیولی خدا کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا کہ ہم اپنے پیسے پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، میری محنت سے ہے.
پھر میں وہی بات کہوں گا، استثنا 8 باب 18 آیت، کہ خداوند تمہارا خدا تمہیں دولت پیدا کرنے کی قوت بھی بخشتا ہے تاکہ تم اسے اپنے باپ کے جلال کے لیے استعمال کر سکو، اور یہ اس عہد کے مطابق ہے جو کہ اس نے ہمارے باپ دادا سے کھایا. باپ ابراہم. Bill Gates of his time. Never forget that. میں especially being a Pakistani, I would like to talk something about the plight of Christians in Pakistan. کیوں پاکستان میں کرسچنز غریب ہیں؟ میتھیو چیپٹر 25 میں ایک تمثیل ہمیں ملتی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا ایک بادشاہ تھا، ایک مالک تھا، اس کے 3 نوکر تھے. اس نے دوسرے شہر جانے سے پہلے اپنے 3 نوکروں کو بلایا. ایک کو 5 توڑے، ایک کو 2 توڑے اور ایک کو 1 توڑا دیا، اور ان کو کہا کہ ان سے لین دین کرنا. جب بادشاہ واپس آیا تو جس کو 5 توڑے دیے تھے اس نے 10 کر دیے، جس کو 2 توڑے دیے تھے اس نے 4 کر دیے. اپنے مالک کے پاس آئے، وہ توڑے ان کو دیے، اس کو دیے، اور مالک خوش ہوا اور کہنے لگا شاباش اچھے نوکرو، خدا باپ کے سکون میں داخل ہو. لیکن وہ شخص جس کو 1 توڑا دیا تھا وہ ہم جیسا تھا، پاکستانی کرسچنز جیسا تھا کہ خدایا میں جانتا ہوں کہ تو بڑا سخت خدا ہے، تو بڑا سخت مالک ہے، تو وہاں سے کاٹتا ہے جہاں تو بوتا نہیں، تو جہاں پھینکتا نہیں وہاں سے اکٹھا کرتا ہے، اس لیے میں نے تیرا وہ 1 توڑا جو تھا وہ دبا کے رکھ دیا. انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بڑی اچھی مزیدار ٹرانسلیشن ہے، the talent that you gave me I hid it in the ground. اور خدا نے کہا کہ اس شریر نوکر کو آگ میں بھیج دو، آگ میں ڈال دو، کیونکہ اس نے اپنے اس ٹیلنٹ کا استعمال نہیں کیا. کیا ہم اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر رہے ہیں؟ یا کہ ہم دن میں 18 گھنٹے 10-12 گھنٹے سوتے ہیں. 10-12 گھنٹے کام کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کی ماں باپ ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں، ان کی خدمت، ان کے ساتھ پیار میل جول ہے، آپ کے سوشل سرکل ہے، آپ کے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن جو شخص 10-12 گھنٹے سوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے لیے کوئی آسرا نہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک بڑے اچھے عالم نے ایک بات کہی کہ if you want to find ٹیلنٹ ہنٹ آج کل بہت ہوتا ہے، انڈین ٹیلنٹ، پاکستانی talent and American talent shows and British talent shows and talent shows God knows where else. ہر جگہ وہ talent shows ہو رہے ہیں. لیکن where you can find the most talent in the graveyard, قبرستان میں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایسا ٹیلنٹ ملے گا جو کہ کبھی ٹیلنٹ ہولڈر بھی نہیں جان پایا کہ میرے پاس یہ ٹیلنٹ تھا. شاید ان میں سے بل گیٹس ہوتے، شاید ان میں سے بلی گراہمز ہوتے، شاید ان میں سے نیل آرمسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیلنٹ کبھی پہچان نہ پائے اور اپنا ٹیلنٹ کور میں لے کے چلے گئے. ایسے لوگوں کو بہت بری طرح حساب دینا پڑے گا. سو میک شیور یو لک ٹو یور سیلف، یو جج یور لائفز، یو آڈٹ یور سیلف، یو اسکروٹنائز یور ایکٹیویٹیز اینڈ سی کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ اپنے ٹیلنٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں، یا کہ آپ کا بھی اس نوکر جیسا حال ہوگا. اور جس